ہم فخریہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ فخر کریں۔ میرے بھائی، اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا۔ غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا۔ اتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈوانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ فرق کہتے ہیں الگ ہونے، پتے کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے۔ یہ تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے، فرقے بننے سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ یہ تو خبر دی گئی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بننا۔ یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو۔ آپ مجھے صرف ایک ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نبی علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے، یا جو وہ دین جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ اگلی آیت آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اور غدیر خم کی حدیث میں 6225 سے 6228 صحیح مسلم ہے۔ اور غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے۔ قومن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ کی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ کوئی پوچھ ہی نہ لے کہ کوئی نیا فرقہ ہے۔ یہ نیا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ شروع کا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی حاضہ مسلم رکھ لیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈوس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا۔ تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے کہ مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کر چل رہے ہیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجیے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں ارشاد فرمایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کے نبیوں کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہ کرو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا،
वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वलाकिन काना हनीफा, बल्कि वो तो अकेले सबसे टूट कर अल्लाह के हो जाने वाले हनीफम मुस्लिमा मुस्लिम थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन और मुशरिक नहीं थे। मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, इसको कभी किसी बंद कमरे में बैठ के सोचना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम, और हम और आप मुस्लिम। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी।